ڈیئر اسٹوڈینٹس، میری آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ریڈنگ انگلش از ڈیفیکلٹ، یعنی انگلش کو پڑھنا، اس کو ریڈ کرنا جب وہ انگلش لکھی ہو تو مشکل ہے۔ تو میں نے ان کے لیے ایک آسان طریقہ بنایا ہے جس کا نام ہے ایزی وے ٹو ریڈ انگلش۔ یہ ویڈیو کی پوری ایک سیریز ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ انگلش کو کیسے پڑھا جائے آسانی کے ساتھ، ریڈ کیسے کیا جائے اگر وہ لکھی، کیونکہ بہت سے لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں، انگلش کو وہ ریڈ ہی نہیں کر پاتے۔ تو ایزی وے ٹو ریڈ انگلش یعنی انگلش کو پڑھنے کا بہت ہی آسان طریقہ، اور یہ بگنرز کے لیے ہے جنہوں نے ابھی انگلش سیکھنا شروع کی ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں چاہے وہ کوئی عام لوگ ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ انگلش کا کون سا الفابیٹ اردو کے کس حرف کی ساؤنڈ یعنی آواز دیتا ہے۔ ادھر سے ہم انگلش کا ایک الفابیٹ لے لیں، ادھر سے ہم اردو کا لے لیں، تو ان کی ساؤنڈ یعنی آوازیں کس کے برابر کس کی ہیں۔ آج کا جو لیٹر ہے وہ ہے سی۔ اگر کسی ورڈ میں سی ہو تو یہ اردو کے حرف کاف کی ساؤنڈ دیتا ہے۔ سی جب بھی اکیلا آئے گا تو وہ کا کی ساؤنڈ دے گا کاف کی، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ میری سی والی ویڈیو میں نے ڈالی ہوئی ہے آلریڈی، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ سی ای، سی کے فوراً بعد ای آ جائے، اکیلا سی نہ ہو تو یہ اردو کے حرف سین کی آواز دیتا ہے، یعنی اس کی آواز سین کی ہو جائے گی، سواد کی ہو جائے گی یا سا کی ہو جائے گی۔ آئیے اس کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ جیسے سی کے فوراً بعد ای آئے اور ڈبل ایل، سیل، سی ای این ٹی، سینٹ، سرٹن، پیس، فیس، سینٹا، سیمنٹ، سینچری، کینسر، اسپیس، پیس، پیسفل اور سیلیبریٹ، اسی طرح سیلیبریٹی۔ تو آپ نے دیکھا کہ سی کے فوراً بعد ای آیا ہے تو اس کی ساؤنڈ کاف کی نہیں رہی سی کی، بلکہ وہ سین کی ہو گئی ہے۔ اب آتے ہیں کہ سی کے اگر کسی انگلش کے ورڈ میں سی کے فوراً بعد ایچ آ جائے تو پھر کیا کرے گا؟ تو پھر یہ اردو کے حرف چ کی ساؤنڈ دے گا، یعنی سی کو اگر ایچ کے ساتھ ملائیں گے فوراً بعد آئے گا تو وہ چ کی ساؤنڈ دے گا۔ ایگزامپل دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ سی ایچ آئی پی، چپ، سی ایچ آئی آر، چیئر، تو سی کے ساتھ ایچ آ رہا ہے تو چ کی ساؤنڈ ہے، چپ، چیئر، چیک، چو، چائنا، سچ، مچ، چن، چارٹ، ایچ، اسپیچ، رچ، ٹیچ، پنچ اور چیسٹ۔ تو جب بھی سی کے ساتھ ایچ آئے تو وہ چ کی ساؤنڈ دے گا۔ نوٹ: کبھی کبھار اگر کسی ورڈ میں سی کے فوراً بعد ایچ آ جائے، کبھی کبھار ہوتا ہے، ہر وقت ایسا نہیں ہوتا، تو یہ اردو کے حرف کاف یا شین کی ساؤنڈ بھی دے سکتا ہے، جیسے کیمسٹ، کیمسٹری، اینکر، کیمیکل، میکینک، میکینیکل، ٹیکنیکل، یہ کاف بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جیسے سی کے ساتھ ایچ آئے تو مشین جیسے لفظ ہے، MACHIN، مشین، تو اس لیے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے، یہ ہر وقت نہیں ہوتا۔ جنرل رول یہی ہے کہ سی کے فوراً بعد ایچ آئے تو وہ چ کی ساؤنڈ دے گا۔ اگر کسی انگلش کے ورڈ میں سی کے فوراً بعد آئی آ جائے، یعنی سی اور آئی اکٹھے آ جائیں، تو وہ اردو کے حرف سین کی ساؤنڈ ان کی بن جاتی ہے۔ یہ بھی اسی طرح جس طرح سی کے فوراً بعد ای آیا تھا تو سین بن گیا تھا، اسی طرح یہ بھی سین بن جاتا ہے۔ ایگزامپلز دیکھیں: سٹی، سول، سائٹ، سگا، سٹرک، ایسڈ، ڈومیسائل، فیسنگ، پینسل، سرکل، فیسلٹی، الیکٹریسٹی۔ اس کو لوگ عموماً الیکٹرک سٹی کہتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔
تو اس کا درست ہے الیکٹریسٹی سیوک. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پلیز لائک اور شیئر کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا. اور اس کے علاوہ یہ کہ باقی ویڈیوز بھی میری اس میں موجود ہیں ایزی وے ٹو انگلش کے لیے، اس کو بھی ضرور دیکھیے گا. گڈ بائے.